حماس بمقابلہ اسرائیل، کیا جنگ مسئلے کا حل ہے؟ چند دنوں پہلے اس خبر نے اچانک پوری دنیا کو چونکا دیا کہ حماس کے فوجیوں نے اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے۔ اس حملے کے بعد حماس اور اسرائیل کے درمیان باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی جو تاحال جاری ہے۔ 2006 میں لبنان اور اسرائیل کے درمیان ایک بڑی لڑائی ہوئی تھی جو 35 دن جاری رہی، جس میں بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوا تھا۔ حماس کے حملے کے چند دنوں کے اندر اسرائیل کو 2006 کی جنگ سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ محتاط ترین اندازوں کے مطابق اب تک اس لڑائی میں سینکڑوں افراد ہلاک اور ہزاروں زخمی ہو چکے ہیں۔ غزہ کا ایک بڑا حصہ اسرائیلی بمباری سے ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے۔ اسرائیل پر یہ فوجی حملہ عسکریت پسند حماس اور اسلامی جہاد نامی تنظیم کی جانب سے کیا گیا ہے، جو اسرائیل کے وجود کو کسی بھی قیمت پر تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے برعکس زمینی حقائق کافی مختلف ہیں۔ بہت سے اسلامی ملک، جن میں ترکی سر فہرست ہے، اسرائیل کو باضابطہ طور پر تسلیم کر چکے ہیں۔ ترکی اسرائیل کو تسلیم کرنے والا پہلا اسلامی ملک تھا جس نے مارچ 1949 میں اسرائیل کو تسلیم کر لیا تھا۔ اس وقت ان دونوں ملکوں کے درمیان سالانہ اربوں ڈالر کی تجارت ہوتی ہے۔ خلیجی ریاستیں اسرائیل سے سفارتی تعلقات استوار کر رہی ہیں اور سعودی عرب بھی اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات معمول پر لانے کے لیے مذاکرات میں مصروف ہے۔ عرب ملکوں میں مصر نے سب سے پہلے اسرائیل کو تسلیم کیا اور اس کے بعد آردن، متحدہ عرب امارات، بحرین اور مراکش بھی اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں۔ اس صورتحال میں حماس کی جانب سے اسرائیل پر جو حملہ کیا گیا ہے، اس کی مسلم دنیا بالخصوص عرب ممالک کی جانب سے ماضی کی طرح کی پرجوش حمایت نظر نہیں آ رہی۔ حماس کے حملے سے زیادہ نقصان غزہ میں رہنے والے فلسطینیوں کو اٹھانا پڑ رہا ہے، کیونکہ حماس نامی تنظیم کی غزہ کے علاقے میں بالادستی ہے اور وہ وہیں سے اسرائیل کے خلاف حملے کرتی ہے۔ اسرائیل کے شہر یروشلم میں کافی خوف و ہراس ہے، لیکن مالی اور جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ اس بات پر حیرانی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی اتنی بڑی انٹیلیجنس ناکام کیوں ہوئی اور حکومت حماس کے حملے سے بے خبر کیوں رہی۔ اس کی بہت سے وجوہ ہو سکتی ہیں، تاہم اس حقیقت سے ہم بہت کم واقف ہیں کہ اسرائیل کے عوام کی ایک بڑی تعداد غزہ پر اسرائیلی قبضے کو پسند نہیں کرتی۔ اسرائیلی فوجی یہاں تک کہ ایئر فورس کے پائلٹ تک فلسطینیوں کے خلاف فوجی کارروائیوں کو بے مقصد اور بلا جواز محسوس کرتے ہیں۔ ایسے میں ہمیں فلسطین اور اسرائیل کے درمیان موجود محاذ آرائی اور فلسطینی عوام کے لیے اسرائیل کے اندر اور مغرب میں موجود حمایت کا غیر جذباتی جائزہ لینا چاہیے تاکہ اصل حقیقت ہمارے سامنے آ سکے۔ تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ 1881 میں فلسطین کے علاقے میں یہودیوں کی ایک بہت بڑی ہجرت ہوئی، جہاں انہوں نے اپنی بستیاں قائم کیں۔ اس وقت اس خطے کا نقشہ بالکل مختلف تھا۔ فلسطین کا علاقہ سلطنت عثمانیہ کے قبضے میں تھا۔ فلسطین کا زیادہ تر حصہ ریگستانی تھا۔ یہودیوں نے فلسطین میں آنے کا فیصلہ اس لیے کیا کہ یروشلم ان کا سب سے مقدس شہر تھا۔ فلسطین میں اس وقت بھی مسلمان، عیسائی اور یہودی رہا کرتے تھے، لیکن ان کے درمیان محاذ آرائی اور دشمنی نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فلسطین میں قائم بستیاں ایک دوسرے سے کافی دور اور الگ تھلگ ہوا کرتی تھیں۔ فلسطین کا موجودہ مسئلہ برطانیہ کا پیدا کردہ ہے۔ پہلی جنگ عظیم میں عرب سلطنت عثمانیہ کے خلاف نبردآزما تھے اور ان میں عرب قوم پرستی کا جذبہ عروج پر تھا۔ برطانیہ نے عرب قوم پرستوں کو یہ جھانسا دیا کہ ترک یا استعمار کی شکست کے بعد عرب علاقے ان کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے یہودیوں کو یقین دلایا کہ جنگ میں فتح کے بعد فلسطین کو ان کا ملک بنا دیا جائے گا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ کی ہار کے بعد فرانس اور برطانیہ نے مشرق وسطی کے مختلف حصوں کو آپس میں بانٹ لیا اور موجودہ فلسطین برطانیہ کے قبضے میں آ گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ معاشی لحاظ سے تقریباً دیوالیہ ہو گیا تھا اور وہ بڑی عجلت میں اپنے مقبوضہ علاقوں سے دستبردار ہونے لگا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد 1947 میں ایک خستہ حال بحری جہاز فرانس سے فلسطین کی طرف روانہ ہوا تھا۔ اس میں نازی قید سے رہائی پانے والے 4500 تباہ حال اور فاقوں سے نڈھال یہودی سوار تھے۔ یہ لوگ جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد مختلف کیمپوں میں زندگی بسر کر رہے تھے اور اس امید پر زندہ تھے کہ شاید کوئی ملک انہیں قبول کر لے۔
اس وقت کچھ صہیونیوں نے ان نیم مردہ لوگوں کو نہ صرف فلسطین تک پہنچانے بلکہ دنیا اور بطور خاص برطانوی اور یورپی عوام کی توجہ ان کی حالت زار کی جانب مبذول کرانے کے لیے طے کیا کہ وہ ایک جہاز میں حیفا بھیجے جائیں گے جس کی ناکہ بندی برطانوی بحریہ نے کر رکھی تھی اور یہ خبردار کر رکھا تھا کہ کسی کو بھی اس ناکہ بندی کو توڑنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ جہاز جس کا نام ایکسڈس رکھا گیا تھا جب حیفا کی بندرگاہ سے کچھ فاصلے پر تھا تو اسے برطانوی بحریہ کی طرف سے واپس جانے کا حکم ملا جسے ایکسڈس کے پولش کپتان نے ماننے سے انکار کر دیا۔ برطانوی بحریہ کے 3 تباہ کن جہاز برطانوی فوج کے جوانوں کے ساتھ ایکسڈس پر چڑھ دوڑے اور انہوں نے باجبر اس جہاز کو واپس بھیجنا چاہا۔ وہ لوگ جو اپنی زندگی سے تنگ آ چکے تھے ان میں سے کوئی ڈنڈا اور کوئی گوشت کے بند ڈبے لے کر ان کو شیر دل جوانوں سے نبرد آزما ہوا۔ نتیجے میں شیر دل نوجوان محفوظ رہے لیکن پناہ کی تلاش میں نکلنے والے 3 لوگ مارے گئے اور ایکسڈس کو بین الاقوامی پانیوں میں لنگر انداز ہونا پڑا۔ چند دنوں بعد یہ لوگ ایک دوسرے بحری جہاز پر منتقل کیے گئے اور واپس جرمنی بھیج دیے گئے جہاں سے نازی فوجیوں نے انہیں پولینڈ کے بدنام زمانہ کیمپوں میں دھکیل دیا تھا۔ پولینڈ اس وقت ہٹلر کی فوجوں کے قبضے میں تھا اور وہاں بے شمار یہودی کنسنٹریشن کیمپوں میں اجتماعی طور پر ہلاک کیے گئے تھے۔ یہ 4,500 یہودی جب واپس جرمنی پہنچائے گئے تو یورپ اور امریکہ کی رائے عامہ برطانوی اور امریکی حکومتوں کے خلاف ہو گئی اور یہ واقعہ فلسطین کی تقسیم اور اسرائیل نامی یہودی ریاست کے قیام میں ایک بڑا محرک ثابت ہوا۔ اس پس منظر میں اقوام متحدہ میں ووٹنگ کے ذریعے فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایک حصہ یہودی آبادی جبکہ دوسرا حصہ عربوں کو دے دیا گیا۔ یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے مقدس مقامات کی موجودگی کے پیش نظر یروشلم کے شہر کو بین الاقوامی شہر قرار دیا گیا۔ اس تقسیم کو عربوں نے مسترد کر دیا جبکہ یہودی آبادی نے اسے قبول کر لیا۔ اسرائیل کے وجود میں آنے کے بعد اسرائیل اور عربوں کے درمیان 6 روزہ جنگ ہوئی جس میں اسرائیل نے عرب ملکوں کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا جس میں غزہ کی پٹی اور مغربی کنارہ بھی شامل ہے۔ غزہ کی پٹی پر رہنے والے فلسطینیوں پر اسرائیلی ظلم کی داستان بہت پرانی ہے۔ یہ مقبوضہ علاقہ بجلی، پانی اور کھانے پینے کی زیادہ تر اشیاء کے لیے اسرائیل کا محتاج ہے۔ اسرائیل کی جانب سے اس وقت بھی غزہ کی ناکہ بندی کی جا چکی ہے جہاں غذائی بحران پیدا ہو چکا ہے۔ ایسا عمل 2010 میں کیا گیا تھا۔ اس وقت عالمی سطح پر ایک کاروان آزادی امدادی سامان لے کر غزہ کی جانب روانہ ہوا تھا۔ غزہ کے غذا سے محروم لوگوں کے لیے دنیا بھر کے 40 ملکوں کے امن رضاکار غذائی اجناس، دوائیں، سیمنٹ، دوسرا تعمیراتی سامان اور معذوروں کے لیے وہیل چیئر لے کر جا رہے تھے کہ انہیں بین الاقوامی پانیوں میں پہلے باجبر روکا گیا اور پھر اسرائیلی بحری جنگی جہازوں اور ہیلی کاپٹروں سے اسرائیلی ایلیٹ کمانڈو، امدادی سامان اور امن رضاکار لے جانے والے سب سے بڑے جہاز پر اترے۔ اس وقت جب صبح کاذب تھی، قتل اور خون کا بھیانک کھیل شروع ہوا۔ اس امدادی بیڑے پر ہونے والے وحشیانہ حملے کے فوراً بعد اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب میں فلسطینیوں کے حق میں اور اپنی حکومت کے خلاف سینکڑوں یہودیوں نے مظاہرہ کیا۔